وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ اب وہ دراز میں سے کوئی باکس نکال رہا تھا۔ معصومہ ترچھی نگاہوں سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ جب باسل واپس مڑا اور قدم اس کی سمت بڑھائے تو معصومہ نے فوراً اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ اس کے پاس آ کر باسل نے وہ باکس کھولا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ آئی فون معصومہ کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ معصومہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنے دنوں میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، اس لیے یہ موبائل رکھو اپنے پاس۔ ویسے بھی میرے خیال سے تم یونیورسٹی جاؤ گی تو ضرورت پڑے گی اس کی۔ باسل موبائل اس کے ہاتھوں میں دے کر بولا، مگر معصومہ یک ٹک کبھی اپنے ہاتھ میں موجود موبائل کو اور کبھی باسل کو دیکھے جا رہی تھی۔ آئی نو تم نے کبھی یوز نہیں کیا موبائل، اس لیے یوز کرنے میں تمہیں تھوڑا مسئلہ ہوگا ابھی، لیکن ڈونٹ وری، سیکھ جاؤ گی۔ معصومہ کو ہنوز ایک ہی طرح کھڑے دیکھ کر باسل پھر سے بولا، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ یہ کیوں؟ میرا مطلب ہے دادا جان غصہ کریں گے، آپ کو پتہ ہے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ معصومہ کو باسل کی باتیں خاصی حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر نگاہیں جمائے وہ بولی تھی، تم اب میری بیوی ہو، تمہیں صرف یہ سوچنا اور خیال رکھنا ہے کہ میرا کیا حکم ہے، میری کیا پسند ہے یا مجھے کیا ناپسند ہے، نہ کہ یہ کہ تمہارے دادا جان نے کس چیز کی اجازت دی ہے، یا تمہارے باپ نے کس چیز سے منع کیا ہے، یا تمہارے بھائی نے کیا کہا ہے تمہیں۔ یہ سب باتیں اب سوچنا چھوڑ دو۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کا دایاں گال سہلاتا ہوا دھیمی آواز مگر مستحکم لہجے میں بول رہا تھا، جی۔ باسل کا اسپاٹ چہرہ دیکھتی ہوئی وہ بھی دھیمی آواز میں بولی، میرے کپڑے نکال دو۔ اب باسل اس سے دور ہوتا میز سے اپنا موبائل اٹھا کر بولا تھا، کیا پہنیں گے؟ معصومہ وہ باکس میز پر رکھ کر الماری کی جانب بڑھی اور حلق تر کرتے ہوئے بولی، شلوار قمیض نکال دو۔ وہ اپنے موبائل پر نگاہیں جمائے ہوئے بولا تھا۔ اب معصومہ اس کی الماری کے پٹ کھول کر کھڑی طرح طرح کی شلوار قمیض دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا نکالے۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو رخ موڑ کر ترچھی نگاہوں سے باسل کو دیکھا جو اب موبائل فون کان سے لگائے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ واپس الماری کی سمت مڑی اور پھر اس میں سے براؤن کلر کی شلوار قمیض نکالی۔ الماری بند کر کے وہ باسل کی سمت بڑھی۔ باسل نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر فون بند کر کے واپس میز پر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے یہ۔ معصومہ کے ہاتھ سے کپڑے لے کر اب وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ معصومہ پیشانی پر بل ڈالے اس کی پشت کو گھورنے لگی، یہاں تک کہ وہ واش روم کے دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ عجیب آدمی ہے، نوٹ ہی نہیں کیا اس نے کہ میں نے اسے آپ کہا، اتنی عزت دی اور پہلی بار اس کا کوئی کام کیا ہے، شکریہ تک نہیں کیا اس نے۔ بے شک صرف کپڑے ہی نکال کر دیے، مگر کام تو کیا ہے نا، بد اخلاق آدمی کہیں کا۔ لیکن میں نے بھی اسے تھینکس نہیں بولا، اس نے بھی تو مجھے اتنا اچھا سیل فون دیا ہے لا کر، لیکن میں نے تھوڑی کہا تھا، اپنی مرضی سے دیا ہے۔ وہ بلند آواز میں بڑبڑاتی ہوئی اب اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ شاور لے کر کمرے میں آیا تو معصومہ کمرے میں نہیں تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر تولیے سے بال خشک کیے انٹر کام میں نوری کو آنے کا بولا اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ پھر بالوں کو خشک کر کے اچھی طرح برش کیا اور براؤن چادر شانوں پر رکھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے خود کا سرسری سا شیشے میں جائزہ لیا، پھر آنے والے کو اجازت دی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھے شان بے نیازی سے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ سلام مرشد صاحب، حکم کریں۔ نوری نے سر جھکائے ادب سے سلام کیا۔ باسل نے سر ہلا کر اسے جواب دیا، ساری باتیں بتاؤ مجھے، کیا ہوا تھا ان 2 ہفتوں میں؟ میز سے موبائل اٹھا کر ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ اسپاٹ انداز میں بولا، نوری نے بغیر رکے جب سے وہ گیا تھا، شادی سے اگلے دن کے ہونے والے واقعات سے لے کر کل رات تک کی ساری روداد اس کے گوش گزار کر دی، اور پھر سر اٹھا کر اس کے تنے ہوئے چہرے اور سرخی مائل آنکھوں کو دیکھتی پھر سے سر جھکا گئی۔ اور معصومہ کچھ نہیں بولتی تھی؟ موبائل پر نگاہیں جمائے سرسری سا پوچھا گیا۔ چھوٹی بی بی زیادہ چپ ہی رہتی تھی مرشد صاحب، نوری ہچکچاتے ہوئے بولی۔ نوری کی بات پر اس نے طویل سانس لے کر سر ہلایا۔ نگاہیں موبائل پر جمی ہوئی تھیں جبکہ چہرہ بے تاثر تھا۔ حکم مرشد صاحب۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو نوری نے سر جھکائے ڈرتے ہوئے پوچھا، جاؤ۔ باسل نے اسے بغیر دیکھے حکم دیا۔ وہ جب ڈریسنگ روم سے نکلی تو کمرے میں دھواں ہونے کے باعث کھانسنے لگی۔ باسل جو کہ صوفے پر بیٹھا سگریٹ انگلیوں میں دبائے منہ سے دھواں خارج کر رہا تھا، اچانک ڈریسنگ روم کے دروازے پر معصومہ کے کھانسنے سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ایک نگاہ معصومہ پر ڈال کر صوفے سے اٹھا،
उंगलियों में दबी आधी सिगरेट को ऐश ट्रे में मसल दिया जहां पहले से ही कई सिगरेट राख बनी पड़ी थी। अब वो खिड़की की जानिब बढ़ा और पर्दे हटाकर खिड़की खोल दी। मासूमा एक हाथ होंठों पर रखे बाजिल पर एक नागवार नज़र डालकर ड्रेसिंग टेबल के आगे जा खड़ी हुई। बाजिल वहीं खिड़की के पास अपने दोनों बाजू पुश्त पर बांधे खड़ा उसे ही देखने लगा। मैरून रंग का कीमती जोड़ा जेब तन किए, दुपट्टा कंधे पर फैलाए, वो शीशे के सामने खड़ी अब बालों में ब्रश करने लगी। जल्दी करो, दादा जान नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। उसके दिलकश सरापे से नज़रें हटाकर अब वो खिड़की से बाहर देखते हुए सर्द अंदाज में बोला था। बाजिल की हुक्म भरी आवाज़ पर मासूमा ने जल्दी से कानों में आवेज़े पहने, हाथों में कंगन पहने और सर पर दुपट्टा ओढ़कर बाजिल के पास जाकर खड़ी हो गई। चलें। मासूमा की आवाज़ पर वो उसकी जानिब पलटा, एक नज़र उसके सरापे पर डाली और दरवाजे की सिमत बढ़ गया, जबकि मासूमा उसकी पुश्त को घूरती उसके पीछे चलने लगी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए डाइनिंग हॉल में पहुंचे जहां पहले ही सब मौजूद थे। यकीनन उन दोनों का ही इंतज़ार किया जा रहा था। बाजिल एक नज़र सबको देखता हुआ आगे बढ़ा और थोड़ी ऊंची आवाज़ में सलाम करके कुर्सी पर विराजमान हो गया। मुजफ्फर साहब ने मुस्कुराकर उसके सलाम का जवाब दिया, जबकि मासूमा भी सलाम करने के बाद मेज़ पर से जूस का जग उठाकर जूस ग्लास में उंडेलने लगी। जूस ग्लास में डालकर उसने बाजिल की जानिब बढ़ाया। तुम रहने दो और यहाँ बैठो मेरे साथ। बाजिल ने मासूमा के हाथ से ग्लास लेकर मेज़ पर रखा और उसकी कलाई थाम कर उसे अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिया, जबकि उसकी इस हरकत की वजह से वहाँ मौजूद हर शख्स फटी आंखों से उसे देखने लगा। साजिद साहब और आबिद साहब ने पहले भी अपने भतीजे और फिर मासूमा साजिद साहब और आबिद साहब ने पहले अपने भतीजे और फिर मासूमा को हैरत से देखा, जबकि मासूमा का भी तकरीबन यही हाल था। वो बेयकीनी से बाजिल को देखने लगी। बाजिल, होश में तो हो, इस लड़की की इतनी औकात नहीं है कि ये हमारे साथ बैठकर खाना खाए। दादा जान बाजिल के हाथ में मासूमा के हाथ को देखकर नागवारी से घूरते हुए धाड़े थे। इस वक्त इस लड़की की औकात मेरी औकात पर मुनहसर है दादा जान, और इसकी औकात ये है कि ये बाजिल शिराजी की बीवी है। बाजिल उनकी आंखों में देखते हुए सर्द अंदाज में बोल रहा था। एक पल को अपने सामने बैठे अपने बाप को सुर्ख आंखों से देखते हुए वो फिर से बोलने लगा, और जहाँ तक इस लड़की के साथ बैठकर खाना खाने की बात है तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं आराम से बैठकर तरह तरह के खाने नोश फरमाऊं और मेरी बीवी सर झुकाए मेरे पास खड़ी रहे। दादा जान से कहकर उसने एक नज़र वहाँ खड़ी दादी जान शीरीं बेगम और चची को देखा था, जिन्होंने आंखों में नमी छुपाने की गर्ज से अपने सर झुका लिए। मासूमा का हाथ अभी भी बाजिल के हाथ में मुकीद था और वो उस वक्त कुछ भी समझने से कासिर थी। देखा अब्बा जान, इतने कम वक्त में ही आपके लाडले पोते ने जन मुरीदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। माजिद साहब बाजिल को अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से घूरते हुए मुजफ्फर साहब से मुखातिब हुए। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा जान, आपके लाडले पोते अपनी बीवी को बेशकीमत तोहफे तहफ़ भी पेश कर रहे हैं। फ़कत एक अंगूठी 11 लाख की ली है इसने। लड़की ज़ात पर इस कदर पैसा लुटाने की क्या ज़रूरत है। कुछ दिन पहले ही तो बाजिल का ख़ास आदमी शॉप से बाजिल की पसंद पर तैयार करवाई एक बेशकीमत अंगूठी लेकर गया था। आबिद साहब बस बहाने की तलाश में थे कि कैसे मुजफ्फर साहब को उनके लाडले पोते के कारनामे बताएं, जबकि उनकी बात पर बाजिल के स्पार्ट चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। जबकि मुजफ्फर साहब को अपने समझदार पोते से फ़कत एक अंगूठी, वो भी लड़की को देने के लिए, इतना पैसा लुटाने पर अफसोस हुआ, मगर वो खामोश रहे। शिराजी साहब, वो क्या है ना कि बाजिल शिराजी अपनी बीवी को कोई मामूली तोहफा दे, ये उसकी शान के खिलाफ है। सुलगती हुई मुस्कुराहट के साथ कहता हुआ वो अब जूस का गिलास लबों से लगा चुका था, जबकि मासूमा बेसाख्ता अपनी बाएं हाथ की तीसरी उंगली में मौजूद उस खूबसूरत अंगूठी को बगौर देखने लगी। उसे वो पहली नज़र में ही काफ़ी नायाब और खूबसूरत लगी थी, मगर ये नहीं मालूम था कि ये इतनी बेशकीमत होगी। बाजिल, इस लड़की को सर पर मत चढ़ाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, पछताओगे तुम। इसको इसकी औकात में रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। माजिद साहब पेशानी पर शिकन डाले मासूमा को हकारत से देखते हुए बाजिल से मुखातिब हुए थे। शिराजी साहब, ये मेरी बीवी है, इसे मैं किस तरह रखता हूँ ये मेरा मसला है, मुझे किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है, और ये आप ही से सीखा है मैंने। शिराजी साहब, याद है एक बार आपने ही मुझे कहा था कि बीवी तो मिल्कियत होती है मर्द की, ये मर्द के हाथ में है कि वो उसे कैसे रखता है। आप अगर अपनी बीवी को सबके सामने बेइज्जत कर सकते हैं तो मैं अपनी बीवी को सबके सामने इज्जत क्यों नहीं दे सकता। हर मर्द का अपना ज़र्फ होता है। वो खासी ऊंची आवाज़ में उन पर तंज कर रहा था।
کہ ڈائننگ ہال میں اس کی گرجدار آواز گونج رہی تھی۔ معصومہ نے بے ساختہ اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اب چٹانوں جیسی سختی تھی۔ ایک پل کو بازل کے ہاتھ میں مقید اس کا ہاتھ بھی کپ کپا گیا، جبکہ ماجد صاحب کو بیٹے کے ساتھ کی گئی کئی سال پہلے اپنی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ آپ سب کے سامنے آنٹی کو تھپڑ نہیں مار سکتے بابا، مجھے اچھا نہیں لگتا جب آپ آنٹی کو مارتے ہیں۔ 14 سال کا بازل ان کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا غصے سے انہیں کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی بات اور تاثرات دیکھ کر ماجد صاحب کافی ہنسے تھے۔ بازل، یہ میری بیوی ہے، مطلب میری ملکیت، میں جیسے چاہوں اس کو رکھ سکتا ہوں۔ میرے بچے، یہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، کون سا تمہاری سگی ماں جو تم اس کی اتنی طرفداری کرتے ہو۔ آئندہ میرے اور اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرو گے تم۔ اور واقعی وہ دن اور آج کا دن، بازل نے کسی بھی معاملے میں بولنا چھوڑ دیا تھا، اور آج وہ اتنے عرصے کے بعد اپنے باپ کو اسی کے الفاظ واپس لوٹا رہا تھا۔ وہ اب اپنے ذہین بیٹے کو بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ ختم کرو یہ سب، مظفر صاحب نے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے بولا، مبادا کہیں ان کا پوتا اٹھ کر ہی نہ چلا جائے۔ بازل اب پرسکون ہو کر ناشتہ کرنے لگا، جبکہ معصومہ بھی کوشش کر رہی تھی کچھ کھانے کی، مگر وقفے وقفے سے سب کی نظروں سے وہ کافی غیر آرام دہ ہو رہی تھی۔ ماجد صاحب گاہے بگاہے کبھی اپنے بیٹے کو اور کبھی معصومہ کو دیکھ رہے تھے۔ بازل، میرے بیٹے، تم نے بتایا نہیں ولیمہ کب رکھنا ہے؟ مظفر صاحب نے چائے کا کپ لبوں سے ہٹاتے ہوئے بازل کو دیکھتے ہوئے نرم انداز میں پوچھا۔ ان کی بات پر معصومہ نے بے اختیار بازل کو دیکھا۔ ایک دو ضروری کام ہے دادا جان مجھے ابھی، ویسے بھی قائم بھائی موجود نہیں ہے یہاں، جب وہ آئے گا تو رکھیں گے، میں بتا دوں گا آپ کو تاریخ، بازل نے دھیمی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے 2-3 دن پہلے آگاہ کر دینا، بہت دھوم دھام سے کرنا ہے میں نے اپنے پوتے کا ولیمہ۔ مظفر صاحب بازل کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ بازل نے بھی ان کو مسکرا کر دیکھا اور پھر ایک زہریلی مسکراہٹ اپنے باپ کی طرف اچھالی، جبکہ ماجد صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بازل کے منہ پر 2 تھپڑ لگا دیں اٹھ کر۔ یہ چائے ہے؟ اتنی بد ذائقہ، منحوس عورت، چائے بھی اپنی ہی طرح بنائی ہے تم نے۔ ماجد صاحب نے چائے کا ایک سپ لے کر باقی چائے اپنے پاس کھڑی شیریں صاحبہ کے بازو پر گرا دی کہ چائے گرم ہونے کی وجہ سے وہ بل بلا اٹھی۔ اب انہیں اپنا غصہ کہیں تو نکالنا تھا، سو اپنی بیوی کو نشانہ بنا لیا، جبکہ ان کی اس حرکت پر ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ مظفر صاحب نے نظر انداز کر دیا، جبکہ یکدم بازل کی گردن کی رگیں تن گئیں، آنکھوں میں خطرناک حد تک سرخی آ گئی۔ دادا جان، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، انہیں کہہ دیں کہ اگر انہیں اپنی بیوی کے ساتھ ڈرامے لگانے ہوتے ہیں نا تو یہ اپنے کمرے تک محدود رکھا کریں گے سب۔ صبح صبح موڈ خراب کر دیا۔ بازل میز پر ہاتھ مار کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی دھاڑ سن کر ماجد صاحب نے بھی تھوک نکلا۔ بازل بچے، تم کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو۔ مظفر صاحب بازل کو کرسی سے اٹھتا دیکھ کر فوراً بولے، نوری چائے کمرے میں دے جانا۔ بازل مظفر صاحب کی بات نظر انداز کرتا سر جھکائے کھڑی نوری کو حکم دے کر جا چکا تھا۔ جی مرشد صاحب۔ ماجد، یہ کیا حرکت ہے؟ تم قابو نہیں رکھ سکتے کیا خود پر؟ پہلے ہی وہ کم آتا ہے یہاں پر، کتنی بار کہا ہے میں نے تم سب سے کہ اس کے سامنے احتیاط کیا کرو۔ مظفر صاحب ماجد صاحب کو سلگتی آنکھوں سے گھورتے ہوئے دھاڑے، جبکہ معصومہ بھی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہاں سے نکل کر کچن کی جانب بڑھی جہاں ابھی شیریں صاحبہ گئی تھی۔ گل بی بی، مریم کو لے آؤ جلدی یہاں، تائی ماں سب چھوڑیں اور آپ یہاں بیٹھیں۔ معصومہ کچن میں داخل ہوتی پہلے اپنے پیچھے آتی گل سے اور پھر شیریں صاحبہ سے مخاطب ہوئی اور ان کی سنے بغیر انہیں کرسی پر بٹھایا۔ گل بی بی مرہم لے کر آئی تو معصومہ نے ان کے بازو پر لگائی۔ شیریں صاحبہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دعائیں دیں، جبکہ معصومہ ایک مسکراہٹ ان کی جانب اچھالتی کچن سے نکل گئی۔ اب اس کا رخ نوری کے پیچھے تھا جو بازل کے لیے چائے کا کپ لیے کمرے کی جانب بڑھی۔